اس سے پہلے کہ میں مشاعرے کی بات کروں، شورا کی بات کروں، شعر و سخن کی بات کروں، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی شروعات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کر کے کی جائے، تاکہ اس مشاعرے کو شروع میں ہی کامیابی کی ضمانت مل جائے۔ نعت شریف کے لیے آواز دینے سے پہلے مجھے چھوٹی سی بات یاد آتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حوض تھا پانی کا، اس کے کنارے اپنی کتابیں رکھے کچھ لکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، ایک مجذوب آدمی تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے رک گئے، انہوں نے مولانا روم کو دیکھا، ان کی کتابوں کو دیکھا اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حالت کو دیکھا، مسکرائے اور کہا، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں اٹھائیں اور حوض کے پانی میں ڈال دیا۔ مولانا روم بڑا غصہ ہوئی، کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی، تم نے اس کو پانی میں ڈال دیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ حوض کے پانی میں ڈالے، ساری کتابیں باہر نکالی۔ آپ یقین مانیے کسی بھی کتاب پر پانی کا ایک چھوٹا سا خطرہ بھی نہیں تھا۔ مولانا روم حیران ہو گئے اور حیران ہو کر انہوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ اتنا ہے تخیل جب روشن، اظہار کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا ہے تخیل جب روشن، اظہار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے یاد نبی کی نورانی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا ہے تخیل جب روشن، اظہار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے یاد نبی کی نورانی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں مالیگاؤں سے ہمارے بیچ ایک خوبصورت ترنم کے مالک ملک منظر صاحب کو۔ ان سے گزارش ہے براہ کرم وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ ملک منظر۔ السلام علیکم۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، میں مکمل نعت پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بروز محشر بتاؤ کیا کیا نبی اکرم کے ہاتھ میں، بروز نبی
اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ اور معراج کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ وہ آ رہے تھے، وہ جا رہے تھے، نماز کو کم کرا رہے تھے۔ وہ آ رہے تھے، وہ آ رہے تھے، وہ جا رہے تھے، نماز کو کم کرا رہے تھے۔ یہ بول موسیٰ کہ کم کرانا نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بول موسیٰ کہ کم کرانا نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ اور نعت کا شعر بہت اچھا پڑھتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے آپ سن رہے ہیں۔ میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ نبی کے نقش قدم پہ چلنا، وہی تو جنت کا راستہ ہے۔ اگر مکمل ہو جائے گی شعر تو میں کوئی شخص کو یہ نہ دے دوں کہ وہ خاموش ہے، صرف سبحان اللہ آپ کہہ دیجیے، تمہارے نیکی میں اضافہ ہوگا۔ نبی کے نقش نبی کے نقش قدم پہ چلنا، وہی تو جنت کا راستہ ہے۔ ہماری بخشش کا سارا ذمہ نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری بخشش کا سارا ذمہ نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بروز محشر جلال میں جب خدائے تعالی کا عرش ہوگا، بروز محشر بروز محشر جلال میں جب خدائے تعالی کا عرش ہوگا، خدا کو بے شک وہاں منانا نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کو بے شک وہاں منانا نبی اکرم کے ہاتھ میں ہے۔ اور مسئلے سے قبل یہ ارشاد، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ سنا جو قرآن عمر یہ بولے، مجھے بھی کوئی پڑھا دے کلمہ۔ سنا جو سنا جو عمر یہ بولے،
अकरम के हाथ में है। सईद बोले तुम्हें पढ़ाना नबी अकरम के हाथ में है। और मक्ता पढ़ता हूँ इन्हीं मोहब्बतों के साथ। इरशाद। बाना गदा गए हीरे दर दर चला जाता बा नगर तू मंजर। बाना गदा नसीब सबका वहाँ जगाना नबी अकरम के हाथ में है। नसीब सबका वहाँ जगाना नबी अकरम के हाथ में है। हमारा शजरा नबी अकरम के हाथ में है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये थे मलिक मंजर बार